اپنے علماء کی تقریر بھی، خطاب بھی سنے، دلائل بھی سنے۔ میں تو مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، کتابوں سے زمانہ ہوا دوری ہو گئی، سفر لوگوں کی ملاقاتیں، تو بہت کم تعلق رہ گیا ہے کتاب سے۔ تو میں آپ کو کیا دلائل دوں گا، اس کے لیے تو مطالعہ چاہیے، تیاری چاہیے۔ بس ایسی ایک بات ذہن میں آئی، وہ آپ سے آسان سی بات ہے، کوئی لمبے چوڑے گہرا میرے خیال میں بات نہیں ہوگی۔ ہر بچہ بچی نوجوان بڑی آسانی سے وہ بات آگے کہہ بھی سکتا ہے، سنا بھی سکتا ہے، اور اپنے اطمینان کے لیے بھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، ہماری لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کتاب۔ کون ہے وہ تقوی والے؟ اللہ نے اتنا آسان کر کے بتایا تقوی والا، ہم نے اس کو ہوا کھڑا، یہ تو جی بڑے متقی لوگ ہیں، ہم تو جی بڑے گناہگار لوگ ہیں، اور ایک اور یہ تو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، یہ بڑے دیندار لوگ ہیں۔ اللہ نے بڑے آسان سا تقوی بیان کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ بھئی آپ غیب پہ ایمان رکھتے ہو سر؟ اور بولو تو صحیح، میں فارسی بولی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز پڑھتے ہیں، صاحب آپ نماز بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آپ اللہ کے نام پہ خرچ بھی کرتے ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کوئی اوکھی گل آئی؟ اچھا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو کچھ آپ پہ اتارا قرآن، اس پر ایمان لائے، آپ ایمان لائے ہو؟ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب تقوی والے اور کون ہیں؟ یہ تو جی بڑے متقی لوگ ہیں، ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں۔ ہر متقی گناہگار ہوتا ہے؟ وہ انسان ہی کیا جس سے گناہ نہ ہو؟ تو پھر یا فرشتہ بن جائے یا نبی بن جائے۔ خطا تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے جیسے جسم میں روح ہے۔ اس لیے میں اللہ پہ قربان جاؤں، نہ توبہ کے لیے عمر کی قید نہ عدد کی قید، کہ بھئی 60 سال بعد حکومت بھی ریٹائر کر دیں دی، میں بھی ریٹائر کر دیتا ہوں، کوئی توبہ قبول نہیں۔ نہیں 80 سال میں آ جاؤ، 90 سال میں آ جاؤ، آخری سانس میں آ جاؤ، قبول ہے۔ عدد کوئی نہیں ہے کہ بھئی تیری 100 دفعہ توبہ ہوگی بس اب ختم، اب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 100 دفعہ توڑ کے آ جاؤ یا کروڑ دفعہ توڑ کے آ جاؤ، پر آنا صحیح، آؤ گے تو رحمت کے دروازے کھلے ہوئے۔ 1000 دفعہ دن میں گناہ کرے اور توبہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک گناہ کرے اور اڑ جائے، کی ہو گیا جو کیتا ہے سارے کیتی جان دے، یہ ایک گناہ اس کو مروا دے گا۔ وہ 1000 گناہ نہیں مروائیں گے، ایک کر کے معافی مانگے، دن میں 1000 دفعہ کرے پر معافی مانگے، تعلق باقی رہے گا۔ ایک کر کے اڑ جائے، یہ مارا گیا۔ توبہ کا اتنا کھلا ہوا در ہے، اتنا کھلا ہوا در ہے، 1000 تک گالی چھوٹی جائیے، میرے اللہ نے خود کہا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندہ بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا، آسمان کی چھت کو لگانے کے لیے کتنی عمر چاہیے، کتنی طاقت چاہیے؟ میں ہی کہتا ہوں سارے فرشتے بھی گناہگار بن کے زمین پر اتر آئیں اور سارے انسان بھی گناہگار ہو جائیں، نیکی نام کی شے کوئی نہ ہو، سارے جنات بھی نافرمان ہو جائیں، فرشتے بھی، انسان بھی، جنات بھی، اور سارے مل کر قیامت تک گناہ کریں، اللہ کی قسم آسمان کی چھت کو نہیں چھو سکتے۔ لیکن میرا اللہ تو کہہ رہا ہے گلاسگو کی ایک عورت، ایک مرد،
اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری دنیا کے لوگ کہیں گے اس کی تو بخشش نہیں، اے پکا دوست کی، اور اللہ کہتا صرف ایک بار آنکھیں یا اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کروں گا، صرف ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ، 2 دفعہ بھی نہیں، صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر، تو وہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، ایسے معاف کروں گا کہ مجھے پرواہ ہی کوئی۔ اچھا مجھے معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ میرے اوپر اثر ہے، زیادتی کا اثر ہے، اور اللہ اثر سے پاک ہے۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، نہ ہماری نافرمانی سے اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ ہماری فرما برداری سے اس کو کوئی نفع ہوتا ہے۔ تو بہت بلند ذات ہے، لہذا ساری دھرتی گناہوں سے بھرے اسے پرواہ نہیں، ساری دھرتی سجدوں سے بھر دے اسے پرواہ کوئی نہیں، اس لیے وہ معاف کرنا میں یوں 1 سیکنڈ لگاتا ہے، اور 1000 دفعہ توبہ توڑ کے آیا بیٹھا ہے، پھر بھی اللہ نہیں کہتا دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ ہمارے تو ماں باپ بھی پہلے وعدہ لیتے ہیں، ہاں بھائی اب دوبارہ تو نہیں کرو گے، دوبارہ تو نہیں کرو گے، آدھی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، جاؤ معاف کر دے، جاؤ معاف کر دے۔ تو بھائیو خطا اور انسان تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہم لوگوں میں پرفیکشن ڈھونڈتے ہیں، کبھی نہ ڈھونڈنا۔ ہمارے تو پاکستان میں 33 نمبر پہ پاس کر دیتے ہیں، توڑے پتہ نہیں کتنے نمبر ہیں، یا نمبر ہیں بھی صحیح کہ نہیں، تو 33 نمبر پہ پاس کر، جو آدمی 67 نمبر لوز کر جائے اس کو بھی کہتا ہے جو دیا پاس، تو اللہ تو اس سے زیادہ مہربان ہے۔ آپ لوگوں میں پرفیکشن ڈھونڈو گے تو خود بھی برباد ہو جاؤ گے، اوروں کو ہی برباد کرو گے۔ پاس نمبر دیکھو، پاس نمبر، وہ بھی تمہارا ٹھیکہ نہیں، وہ اللہ کہتا میں دیکھوں، چاہے 1 نمبر پہ پاس کر دو۔ قیامت کے دن علامہ قرطبی نے روایت نقل کی، ایک آدمی کی 1 نیکی کم پڑ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے 1 لیا پاس کر دوں گا جنت۔ انہوں نے سوچا ہیکتا لب بھی جانی، وہ گیا ماں کے پاس، وہ منکر ہو گئے، باپ منکر ہو گیا، بھائی چاچے نانے دادے سب منکر، کہا بھائی کیا پتا ہماری 1 کھٹ جائے، ہماری 1 کم پڑ جائے، بھائی ہم تو نہیں دیتے۔ سب وہ بڑا پریشان ہو کہ ہائے میں ہیک تمہارے آ گیا۔ تو ایک آدمی کہے گا کیوں پریشان؟ کہا 1 نیکی سے مار کھا، کہا چل تیری موج، کہا وہ کیسے؟ کہا میرے پاس 1 ہے تو لے جا، میرے کڑے کام ہے تعمیل الترن، نہ ہے تعمیل الترن، تو تا لے جا، تو تا لے جا، تیرا کام تا پڑا۔ وہ آئے گا چھلانگے مارتا، یا اللہ میرا تو کام ہی بن گیا، وہ کیسے بنے گا؟ وہ آدمی کہتا میں دیتا ہوں، کہ اس کو بھی بلا۔ اب اس کی پوری زندگی میں 1 نیکی ہے، ایک۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو دیتے ہو؟ کہا جی دیتا ہوں۔ کیوں دیتے ہو؟ آج تو ماں نہیں دیتی۔ کہے گا یا اللہ میرے کس کام کی، میرے لیے تو ہر حال میں جہنم ہی ہے، چلو تیرے کسی بندے کا تو بھلا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج کے دن مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، چل تیری سخاوت کا تو بھی جنت میں جائے، یہ بھی جنت میں جائے۔ اب یہ اس کا ایک الگ نظام ہے۔ کبھی لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈنا، عیب میں بھی خوبیاں ڈھونڈنا۔ لیکن ہمارا سارا معاشرہ نیگیٹیوٹی پہ چلا گیا ہے، اچھائی میں بھی برائی ڈھونڈتے، اچھے میں بھی برا ڈھونڈتے ہیں۔ اور میرا اللہ کریم ہے، پتہ نہیں کس بات پہ معاف کرتے، کس بات پہ کہ جاؤ معاف کیا، تو ہم اللہ کی رحمت کو پابند کیسے کریں؟ تو بھائیو کریم ذات سے معاملہ ہے، ہر انسان خطاوار قصوروار ہے، کبھی کسی کو نفرت سے نہ دیکھنا، کبھی کسی کو حقارت سے نہ دیکھنا، گناہگار سے گناہگار پر بھی حقارت کی نظر نہ ڈالنا، ورنہ ایسے ہی گرو گے جیسے وہ گرا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑی ایک ڈاکو کی، انہیں وہیں کہا یا اللہ میری توبہ، آئندہ اچھا انسان بن کے زندگی گزاروں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ ہو لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ان کے صحابی جن کو حواری قرآن کہتے ہیں، تو
تو ایک آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک تو آ گیا وڈا نیک پاک، حقارت کا ایک خیال آیا، وہ نظر میں آیا، جبریل آ گئے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ یہ آپ کے پیچھے دو آدمی آ رہے ہیں، ایک میرا نافرمان ہے، آپ اسے کہیں کہ وہ نئی زندگی شروع کرے، پچھلے سب معاف کر دیے میں نے، اور ایک آپ کا صحابی ہے، حواری ہے، اس سے کہیں کہ وہ بھی نئی زندگی شروع کرے، میں نے اس کی ساری نیکیاں مردود کر دی ہیں، کہ اس نے میرے بندے کو حقارت سے دیکھا کیوں؟ بھائیو، علماء سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، مثبت بات کرو، مثبت سوچو، مثبت بولو، کمیاں نہ پکڑو نہ دیکھو، اندھے بن جاؤ، اللہ آپ پر پردے ڈال دے گا۔ خیر، میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب پہلے صفحے پہ غور کریں تو آپ سب تقوی والے بیٹھو۔ اب جو بات میرے ذہن میں آئی تھی وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر آیا اتارا گیا اس پر ایمان لائے، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اس پر ایمان لائے۔ اگر کسی نے آنا ہوتا تو وما انزل من بعدک بھی ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہونا؟ میں ذرا گل کی تھی، جٹکی گل ہے، جٹکی گل ہے، ٹھیک ٹھیک۔ وما انزل من بعدک، اور جو ایمان لائیں گے اس پر جو آپ کے بعد اتارا جائے گا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، کسی آنے والے نے آنا ہوتا تو من قبلک بھی ہے اور الیک بھی ہے، تو من بعدک جو آپ کے بعد اتارا جائے گا اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ وہ تو اللہ نے کوئی نہیں ذکر کیا ہے، اس کا مطلب ہے مور لگ گئی، بس آخری ہے، یہی ہے۔ پیچھے سے آؤ، شعیہ علیہ السلام کو اللہ نے وحی اتاری، قم یا شعیہ فَإِنِّي سَأُطْلِقُ لِسَانَكَ بِوَحْيٍ، شعیہ اٹھو، میرا کلام آ رہا ہے۔ شعیہ علیہ السلام اٹھے، یا سماء اسمعی یا ارض انصتی ان اللہ یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا ویرید ان یجعل الملک فی الرعاء والریف فی الفلاء۔ اے زمین آسمان، اللہ کا امر آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ کہ اللہ چاہتا ہے چرواہوں کو بادشاہ بنا دے، صحراؤں کو گلزار بنا دے، وَيَبْعَثَ أُمِّيًّا مِّنَ الْأُمِّيِّينَ، اور ایک نبی بھیجے۔ امی کا لفظ ہم کہتے ہیں ان پڑھ، لیکن اب امی کے لفظ میں پتہ کیا ماں والا، ام سے ہے ماں والا، سبحان۔ جو ماں، جیسے بچہ ماں کی گود میں معصوم ہوتا ہے، ایسے اللہ کو معصوم ہستی کو بھیجنا چاہتا ہے۔ لا یقول الخنا، سب سے پہلی صفت جو بولی گئی آپ کی کہ زندگی بھر ایسا بول نہیں بولیں گے جس سے کسی کا دل دکھے، زندگی بھر ایسی بات نہیں کریں گے جو اخلاق سے گری ہوئی ہو، جو انسانیت سے گری ہوئی ہو۔ پہلی صفت بیان کی زبان کے بول کی، بہت عالی شان بول ہوگا۔ دوسری صفت بیان کی لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، زمین پر اتنی عاجزی سے چلیں گے کہ اگر خشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو پاؤں کے رکھنے کی آواز نہیں آئے گی، ایسے عاجزی سے چلیں گے، اتنی مسکنت سے چلیں گے، اتنے تواضع سے چلیں گے کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو آواز نہیں آئے گی۔ وَلَوْ يَمْشِي عَلَى السِّرَاجِ لَمْ يُطْفِئُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ مِنْ سَكِينَتِهِ، چلتے چلتے چراغ پر بھی پاؤں آئے گا تو چراغ بجھنے نہ پائے گا، اتنے حولے سے قدم رکھیں گے۔ اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل سیرتہ والہدی امامہ العفو والمعروف خلقہ الصدق والوفاء تبعہ الاسلام ملتہ احمد اسمہ اہدی بہ بعد الضلالہ وارفع بہ بعد الخمالہ وقبائل متفرقہ۔ ایک نبی آنے والا ہے، عاجزی جس کا لباس ہوگا، نیکی جس کی پہچان ہوگی، حق جس کی زبان پر ہوگا، اسلام جس کا دین ہوگا، نام جن کا احمد ہوگا، اسلام ان کی شریعت ہوگی، ہدایت ان کے ذریعے سے پھیلاؤں گا، کمزوروں کو طاقتور بناؤں گا،
فقیروں کو غنی بناؤں گا، تھوڑوں کو زیادہ کروں گا، ٹکڑے ٹکڑے لوگوں کو جوڑ کے ایک امت بناؤں گا، بے شمار انسانیت کو ان کی طفیل جنت میں پہنچاؤں گا۔ وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ، ان کی امت کو سب سے بہترین امت بناؤں گا، موحدین، مخلصین، مصدقین بما جاءت بہ الرسل، وہ توحید والے، تصدیق والے، اخلاص والے، سب کی انبیاء کی تصدیق کرنے والے۔ اختم بکتابہم الکتب، ان کی کتاب پر کتابیں ختم، وبدینہم الادیان، ان کے دین پر دین ختم، وبشریعتہم الشرائع، ان کی شریعت پر ساری شریعتیں ختم، وَاجْعَلُ دَائِرَةَ السَّوْءِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ، اور جو ان کی طرف اٹھیں گے بڑھیں گے میرا غیبی نظام ان کے خلاف چلے گا، اور میں اس امت کی حفاظت کروں گا جیسے اپنے نبیوں کی حفاظت فرمائی۔ پہلے سے اعلان ہو رہا ہے، ایک ہستی آ رہی ہیں، ایک عظیم رسول آ رہے ہیں، ایک بہت بڑے آ رہے ہیں۔ آپ دنیا میں آئے تو آپ کا آنا بھی سب سے جدا تھا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی پیدا ہو، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، لیکن آپ کی پیدائش اوروں سے جدا ہے۔ 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی، 1 جیٹھ 628 بکرمی، ہندی مہینے، پیر کی صبح 4:20۔ یہ 4:20 میں کیوں کہتا ہوں؟ میں نے مکے میں صبح صادق دیکھی 22 اپریل، وہ 4:20 ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب آپ پیدا ہو، جیسے بچے پیدا ہوتے آپ کو بھی ایسے پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کی دائی کا نام ہے شفا بنت اسد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، بعد میں ماں بیٹا دونوں کو اللہ نے ایمان دیا۔ عبد الرحمن بن عوف 10 مبشرہ میں سے بنے، جو آپ نے ایک مجلس میں کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، خوشبو کہاں سے آ گئی؟ اب پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ کی گندگی کا ایک ڈاٹ آپ کے جسم پر نہیں تھا، پاک غسل کے ساتھ پیدا ہوتا۔ اب پیدا ہوئے تو مقطوع سرہ، آپ کا ناف اور ماں کی آنت کٹا ہوا تھا، باہر نہیں کاٹا گیا، اندر سے کٹ گیا۔ اب پیدا ہوئے تو آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، باہر نہیں ہوا۔ ولد مختونا مقطوع السرہ، ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہوا اور پاک پاکیزہ دھلے دھلائے پیدا ہوئے، پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، نور چھا گیا، نور پھیل گیا۔ اور وہ دائی نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے کہ یہ کیا بچہ ہے، کیسا حسن ہے، کیسی خوشبو ہے، کیسا نور ہے، اور کوئی کسی قسم کا نشان کوئی نہیں ہے۔ تو بچے کو ماں کے پہلو میں لٹایا ہے، ایک دم آپ نے کروٹ بدلی اور پورے سجدے میں سر رکھا، فل سجدہ، لمبا سجدہ۔ ماں بھی سہم گئی اور وہ جو لیڈی ڈاکٹر تھی اس کا وہ بھی سہم گئی، اپنے لمبا سجدہ کیا، پھر یوں ہاتھوں کا سہارا لیا، الٹے ہاتھ پر سہارا لیا اور چھاتی کو اٹھایا اور سیدھے ہاتھ کو بلند کیا اور یوں شہادت کی انگلی ایسے اٹھائی، ساری طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی میں نے کسرا کے محل دیکھے، ایران کے محل دیکھے، روم کے محل دیکھے، یمن کے محل دیکھے، اور پھر آپ گرے اور وہی معصوم بچے 15 منٹ کے، آدھے گھنٹے کے۔ تو ماں حیران ہو کر کے یہ کیا بچہ ہے، اٹھا کے گود میں لیا، یوں لگے جیسے گھر کی چھت پھٹ گئی ہو اور اس میں سے ایک بادل جیسے یہ سردیوں میں یہ دھند نہیں آ جاتی، نظر ہی کچھ نہیں آتا ہے، ایسے ایک غمام اندر اترا اور پورے کمرے میں پھیل گیا اور اتنا گہرا ہو گیا کہ ماں کو گود میں بچہ نظر نہیں آ رہا، فغشیتہ وغیبتہ، اس طرح ہو گیا جیسے بچہ گود میں نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ اور اس دھند اور بادل میں سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو کل کائنات میں پھرا دو اور کائنات کو بتا دو کہ یہی ہیں وہ جن کے پیچھے چل کے منزل میں لے گی، اسے جانو
اسے پہچانو اور ان کو مانو، ان کے پیچھے چلو گے تو اللہ تک پہنچو گے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اعلان کر دو کہ ان کے پیچھے جو چلے گا اسے منزل ملے گی۔ اور پھر آواز آئی وَآتُوهُ خُلُقَ آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، وَمَعْرِفَةَ شیث، اور شیث کی معرفت دو، وَشَجَاعَةَ نوح، اور نوح علیہ السلام کی بہادری دو، وَخُلَّةَ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، وَاسْتِسْلَامَ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وَفَصَاحَةَ صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وَحِکْمَةَ لوط، اور لوط علیہ السلام کی حکمت دو، وَرِضَا اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، وَبُشْرَى یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وَجَمَالَ یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن دو، جمال دو، وَشِدَّةَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا جلال دو، وَجِہَادَ یوشع، اور یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وَحُبَّ دانیال، اور دانیال علیہ السلام کی محبت دو، وَوَقَارَ الیاس، اور الیاس علیہ السلام کا وقار دو، وَلَحْنَ داود، اور داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان دو، وقلب ایوب، اور ایوب علیہ السلام کا خوبصورت صابر دل دو، وطاعت یونس، اور یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وعصمت یحییٰ، اور یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور دنیا کی بے رغبتی دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور جو کچھ نبیوں کو دیا سب اس بچے کو دے دو۔ پہلے سے اعلان ہو رہے ہیں، آئے تو ایسے عجیب ہو کر ایسے عجب انداز میں آئے کہ ساری دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں پیدا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے گرد نام کتنے خوبصورت انداز میں جمع فرمائے۔ ماں کا نام آمنہ، امن کی نشانی، باپ کا نام عبداللہ، بندگی کی نشانی، خاندان کا نام ہاشم، آپ کے پردادا کا نام ہاشم نہیں تھا، عمر تھا، ہاشم آپ کو ٹائٹل دیا گیا خدمت کی وجہ سے، کھانا کھلانا، سخاوت کرنا، روٹیاں توڑ توڑ کے شوربے میں ڈال کے گوشت میں ڈال کے کھلانے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ خاندان کا نام ہاشم، دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، حلم، اخلاق، ان کے قبیلے کا نام سعد، خوشبختی، سعادت، آپ کے دین کا نام اسلام، سلامتی، آپ کے عقیدے کا نام ایمان، امن۔ اللہ نے کتنے خوبصورت الفاظ جوڑے آپ کے چاروں طرف۔ کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا، نبوت کے معنی کی طرف اشارہ نہیں کسی نبی کے نام۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان کے معنی میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا، سوائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد اور احمد اللہ نے نام رکھا، ٹھیک ہے۔ قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے نبی کا ایک نام ہے محمد، دوسرا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد قرآن میں آیا، الف لام ہٹاؤ پیچھے کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ محمد کا میم ہٹاؤ پیچھے کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ احمد کا الف ہٹاؤ پیچھے کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ یہ ترتیب میرے اللہ نے چن کے بنائی، اتفاق سے نہیں ہو گئی۔ قرآن حمد سے، میرے نبی کے ناموں میں حمد حمد حمد، اتنا خوبصورت انتخاب اور کسی نبی کے نام کے ساتھ نہیں جتنا اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا، ٹھیک۔ پھر ایک اور خوبصورتی، اللہ کا نام اللہ، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ نہیں ہے۔ احمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں اور بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ جو سب کو آسانی سے سمجھ میں آئے کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج ہے، ایک یا دو یا تین، اور بغیر نقطے والے حرف کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی کئی وجہ، ابن المنظور نے اس پر بہت کلام کیا ہے۔ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد میں کوئی نقطہ نہیں، اور احمد میں کوئی نقطہ نہیں۔ اگلی خوبصورتی، اللہ 4 حرف ہیں، محمد 4 حرف ہیں، اور احمد
4 حرف ہیں، یہ برابری ہے، ٹھیک؟ اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4 کتنے ہو گئے؟ 12، ٹھیک؟ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ ایک حصہ ہے، محمد رسول اللہ دوسرا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ یہ سب اتفاق نہیں، انتخاب ہے۔ اور ہمارے بر صغیر والے چاہے علماء ہوں اور چاہے عوام ہوں، وہ اللہ نہیں بولتے، خدا بولتے ہیں، خدا بولتے ہیں، خدا لکھتے ہیں۔ مجھے اس سے گلہ ہے، جب اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا تو یہ کیوں خدا لکھتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ خدا تو فارسی کا لفظ، 2 لفظوں کو جوڑ کے بنایا، کسی انسان نے بنایا تھا، کسی انسان نے بنایا، خود آ، ان دونوں کو جوڑا، ایک بیچ میں نکال دیا خدا، اور اللہ، یہ میرے اللہ نے خود اپنا نام رکھا ہے۔ تو آپ بہت بڑا مجمع بیٹھے ہو، میں آپ سے آج اتنی تو گزارش کروں گا کہ اللہ کہا کرو، اللہ لکھا کرو، خدا نہ کہا کرو، اللہ نہ، خدا نہ بولا کرو، خدا نہ لکھا کرو۔ لفظ اللہ، کسی بھی لفظ میں سے حرف نکالو تو مطلب تبدیل ہو جاتا۔ جمیل، میرے نام کا ایک قصہ لے لو، جمیل، جمیل، ٹھیک ہو، جمیل خوبصورت، جیم ہٹا دو یہ بن گیا میل یا میل، ٹھیک ہو، اور میم ہٹا دو تو جیل یا جیل، یا ہٹا دو تو جمل، کتنے مطلب تبدیل ہوئے، ٹھیک؟ خدا، خدا کا خا ہٹا دو تو پیچھے بچا دا، تو دا پشتو یا پٹھان بول دیں دادے دادے دادے، ازیدہ نہیں آدھے پٹھان ہی لگے ہوں دیں دادے دادے، اور دال ہٹا دو تو بھی پشتو خا 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 خا، اب ویکھے جو پٹھانا نو خا 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 لگے ہوں دیں۔ اللہ، یہ اللہ کے لفظ، الف لام لام ہا، یہ الف ہٹا دو، یہ واحد لفظ ہے جس کا جو ہٹا دو مطلب نہیں بدل، یہ الف ہٹا دو، پیچھے بچا ہے للہ، تو میرا رب کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر یہ لام ہٹا دو، پیچھے بچا لہو، تو میرا اللہ کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آخری لام ہٹا دو تو پیچھے بچتا ہے الہ، تو میرا اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اور ایک اور عجیب بتاؤں، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، ہاک بھی ہٹا کر خالی اس کی پیش کی آواز کو باقی رکھو تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تم ہو کہو گے تو اللہ، تم لہو کہو گے تو اللہ، تم الہ کہو گے تو اللہ، تم للہ کہو گے تو اللہ، اور اللہ تو ہے ہی اللہ، تو ہون خدا تو نہیں آکھو گے نا، کیوں جی مولی صاحب؟ اللہ میں جو نور ہے وہ لفظ خدا میں نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہو یا خدا تو آپ کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا، جسے کسی نے نہیں بنایا۔ جب آپ کہتے ہو یا اللہ، صرف 1-2 سیکنڈ، یا 1 سیکنڈ اللہ، 2 سیکنڈ یا اللہ، اس میں جتنے میرے اللہ کے پیارے نام ہیں ان سب ناموں کے ساتھ آپ اپنے رب کو پکار چکے ہیں۔ الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الحسیب، المقیت، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الحکیم، الودود، الوکیل، القوی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر،
الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبر جل جلالہ. ایک میں نے جو 1.5 منٹ میں اللہ کے نام پکارے، آپ یا اللہ کے ساتھ سب کچھ پکار لیتے ہو. یا اللہ، ہاں جو لفظ اللہ کہو، اللہ کیا اللہ نے اس میں نور رکھا ہے. حمد. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بیان کیسے کیا؟ سبحان، آپ کی نبوت کو بیان کیا. وما قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سارے عالم کی نبوت کو بیان کیا. آپ کی رات کو بیان کیا، قم اللیل الا قلیلا. آپ کے دن کو بیان کیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا. آپ کے اندر کی کڑھن کو بیان کیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. آپ کے صحابہ کو بیان کیا، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. آپ کے اخلاق پر قسم اٹھائی، آپ کے نبوت پر قسم اٹھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ کی کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید. آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. آپ سبحان، آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو. یہ مولانا عنایت اللہ سعید عنایت اللہ صاحب مکہ سے آئے بیٹھے ہیں اتنے آزار کے ساتھ، اللہ راضی ہو جائے. میں پاکستان سے ہوں، کیوں کہ اللہ راضی ہو جائے. آپ سب کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں جلدی کیوں آئے ہو؟ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کہ یا اللہ عجلت الیک رب لترضا. یا اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. ساری کائنات سے کہتا ہے کہ مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں. خود اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. آپ کی تمنا تھی کہ قبلہ ادھر ہو جائے، مکے والا. تو اللہ نے کہا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. میں دیکھ رہا ہوں آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں. تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو آپ اپنا منہ بیت اللہ کی طرف فرما لیں. اتنا اگر قرآن اترتا تو کافی، مطلب ادا ہو گیا. لیکن اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے اپنے حبیب کی شان کو بلند دکھانے کے لیے. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. بات مکمل ہوگی. ہم دیکھتے ہیں آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں کہ قبلہ ادھر ہو جائے، تو آپ پھیرتے ہیں ادھر منہ. نہیں، بیچ میں ایک جملے کا اضافہ آیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ضرور ہم آپ کا رخ ادھر پھیریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میرے حبیب، ہم آپ کو ادھر پھیریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. جس کو اللہ کہیں کہ میں نے آپ کو خوش کرنا ہے، وہ کیا ہستی ہوں. یعنی اللہ کہے میں نے آپ کو خوش کرنا ہے. اور سبحان اللہ، کیا خوشخبری ہے کہ آپ نے